ڈائمینشن سٹائل کی سیٹنگز ہم نے سیکھ لی. آج ہم سیکھیں گے اینوٹیشن. ڈائمینشن کی کون کون سی اقسام ہیں، کس کس طرح کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف. پریویس ویڈیو میں ہم نے لینئر ڈائمینشن کو اپلائی کر کے دیکھا تھا. اس ویڈیو میں ہم لینئر ڈائمینشن اور اس کے علاوہ مزید ڈائمینشنز کو ایکسپلور کریں گے. تو اس کی پریکٹس کرنے کے لیے میں نے ایک سیمپل میپ اوپن کیا ہوا ہے جو کہ ایک گھر کی ڈرائنگ ہے. اس میپ کے اوپر ہم اینوٹیشن کو اپلائی کر کے پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے ریبن مینیو میں ہوم کے ٹیب میں آتے ہیں تو یہاں پہ اینوٹیشن کا ایک سیکشن ہے. اس میں آپ کو ٹیکسٹ، ڈائمینشن، لینئر، لیڈر، ٹیبل، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اینوٹیشن میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں ہم ڈائمینشنز کو ایکسپلور کریں گے. کوئی بھی ڈائمینشن لگانے کے لیے DLI کمانڈ لگا کے ہم ڈائمینشن لگا سکتے ہیں. DLI انٹر، اور ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ کلک کر کے تو ہم یہاں پہ ڈائمینشن لگا کے اس کی لینتھ کو چیک کر سکتے ہیں. یہ ہے اسٹریٹ لائن. اسٹریٹ لائن کی ڈائمینشن چیک کرنے کے لیے ہم یہ ڈائمینشن لگاتے ہیں. DLI سے بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم لینئر ڈائمینشن پہ کلک کر کے بھی ہم اسی طرح سے یہ ڈائمینشن لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہماری جو چیمفرڈ لائن ہے، یہ جو یہاں سے ہم نے ایک چیمفر کاٹا ہوا ہے، تو اس کی اگر ہم نے ڈائمینشن چیک کرنی ہے تو اگر ہم اس سے چیک کریں گے لینئر ڈائمینشن سے تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں ڈائمینشن دے گا، یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. تو یہ 4 فٹ 9 انچ دے رہا ہے یہاں سے یہاں تک لمبائی. اگر ہم نے اس کی لینتھ چیک کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کے نیچے ہم الائنڈ ڈائمینشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ ہم اس پہ الائنڈ پہ کلک کریں گے تو اسی طرح ہم ایک کارنر پہ کلک کریں گے، پھر دوسرے کارنر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں اس کی لینتھ دے دے گا. دوبارہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک کارنر پہ کلک کریں گے، پھر دوسرے کارنر پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں پہ دوبارہ کلک کر دیں گے اور ہمیں یہ ڈائمینشن اس کی دے دے گا. یہ ہے الائنڈ ڈائمینشن لگانے کا طریقہ. اس کے بعد ہے اینگولر اور آرک لینتھ. اینگولر میں اس کا ہم اینگل چیک کر سکتے ہیں اور آرک لینتھ میں ہم کسی بھی آرک کی لمبائی چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سٹیئر ہے، تو اس کی ہم نے یہ آرک لگائی ہوئی ہے. تو اس آرک کی ہم اگر لینتھ چیک کرنا چاہیں تو ہم اس ڈائمینشن سے نہیں چیک کر سکتے، تو اس کے لیے ہم آرک لینتھ یوز کرتے ہیں. تو آرک لینتھ پہ کلک کریں گے اور یہ ہمارے سامنے ایک پک باکس آ جائے گا اور اس لائن کے اوپر ہم کلک کریں گے، اس آرک کے اوپر جس کی ہم نے لینتھ چیک کرنی ہوگی. جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری ڈائمینشن سٹارٹ ہو گئی اور یہاں پہ میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری ڈائمینشن لگ چکی ہے اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 18 فٹ 1 انچ آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے. تو اس طرح سے ہم کسی بھی آرک کی لینتھ چیک کر سکتے ہیں یا اس کا اینگل بھی چیک کر سکتے ہیں. ہم اینگولر پہ کلک کریں گے اور دوبارہ اس پہ کلک کریں گے اور ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ ہم نے اس ڈائمینشن کو رکھنا ہوگا تو وہاں پہ ہم کلک کر دیں گے اور اس کا اینگل ہمارے سامنے شو ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ریڈیس. کسی بھی ڈرائنگ کا ہم آرک کا ہم ریڈیس بھی چیک کر سکتے ہیں. آرک ہو یا سرکل ہو اس کا ہم ریڈیس چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کا ڈایا میٹر چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میں ریڈیس پہ کلک کرتا ہوں اور کسی بھی آرک کے اوپر میں کلک کرتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ہماری آرک ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ اس کا ریڈیس بتا رہا ہے ہمیں کہ اس آرک کا ریڈیس کتنا ہے. اسی طرح سے یہ آرک ہے ایک، اس کا بھی ریڈیس ہم نے چیک کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ ہمیں اس کا ریڈیس بتا دے گا. اگر اسی آرک کا ہم نے ڈایا میٹر چیک کرنا ہے تو وہ ہم یہاں پہ کلک کر کے اس کا ڈایا میٹر پہ کلک کر کے تو یہاں پہ ہم اس کا ڈایا میٹر بھی چیک کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی اگر ہم نے ڈایا میٹر چیک کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کر کے تو اس کا ڈایا میٹر چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آرڈینیٹ. آرڈینیٹ یوز ہوتا ہے کوآرڈینیٹس کے لیے. کسی بھی پوائنٹ کا اگر ہم نے کوآرڈینیٹ چیک کرنا ہے تو ہم آرڈینیٹ سے اس کی ایکس وائی کی جو ویلیو ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کسی کونے کی اس کونے کو لے لیتے ہیں، ہم نے اس کونے کا ہم نے کوآرڈینیٹ چیک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم آئیں گے آرڈینیٹ پہ کلک کریں گے
اور یہاں پہ ہم اس کارنر پہ کلک کریں گے اور اس کو اس سائڈ پہ کلک کریں گے اور دوبارہ سے آرڈینیٹ پہ کلک کریں گے اور ہم اس کو یہاں پہ کلک کر دیں گے. تو یہ ہمیں اس نے ایکس ویلیو بھی دے دی اور وائی کی ویلیو بھی دے دی ہے. تو اس کو ہم اس کا کوآرڈینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جب ہم نے کچھ ڈرا کرنا ہوگا تو ہم پہلے ایکس کی ویلیو لکھیں گے، پھر وائی کی لکھیں گے، تو ہمارا وہ پوائنٹ اسی پوائنٹ کے اوپر آ جائے گا. کوآرڈینیٹس کو ہم مزید آگے چل کے ڈیٹیل میں سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے آگے چل کے کوآرڈینیٹس کے اوپر کام بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہے لیڈر. فار ایگزامپل یہ لائن ہے ہماری، تو اس کو ہم یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو ہم یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ 9 انچ ٹھیک وال ہے. اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے ہم لیڈر لگاتے ہیں. اسی طرح سے ہم کسی بھی چیز کا لکھنا چاہیں، فار ایگزامپل یہ ونڈو ہے تو ہم اس کی ونڈو کے لیے بھی ہم یہاں پہ لیڈر لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ ونڈو ہے، W1 ہے، W2 ہے، جو بھی ہے ہم اس کو ونڈو لکھ دیتے ہیں. اس کا سائز بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس لیے لیڈر کو بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو شو کرنا ہوتا ہے، جس طرح سے یہ FT لکھا ہوا تھا، فلو ٹریپ یہ ہے بیسمنٹ میں، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے لکھ لیا. تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کا لیڈر لگا کے باہر لکھنا چاہیں تو ہم FT یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں. ڈائمنشن لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے، ہم ایک پوائنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور پھر دوسرے پوائنٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو کلک کر دیتے ہیں اور ہماری ڈائمنشن جو ہے وہ لائن کی لینتھ شو ہو جاتی ہے یہاں پہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے لینئر ڈائمنشن لیتے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ سے انٹر پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ہمارے کراس ایئر کی شکل جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. بگ باکس ہمارے سامنے اپیئر ہو چکا ہے. اگر ہم اس لائن کی لینتھ جیسے کہ ہم نے پہلے چیک کی ہے، ایک پوائنٹ پہ کلک کر کے پھر دوسرے پوائنٹ پہ کلک کر کے ہم نے یہاں پہ ڈائمنشن لگائی ہے، تو اس کی ڈائمنشن ہم دوبارہ سے چیک کریں گے اس طریقے سے. اب یہاں سے ہم نے اس پک باکس کے ذریعے ہم نے ایک لائن کو سلیکٹ کرنا ہے جس کی ہم نے لینتھ چیک کرنی ہے. تو ہم نے اس لائن کی لینتھ چیک کرنی ہے، تو یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو چکی ہے. جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں دو جگہ پہ کلک نہیں کرنا پڑا، ایک ہی جگہ پہ کلک کر کے ہم نے ایک لائن کے اوپر تو یہ ڈائمنشن لگا دی ہے. ہم دوبارہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری ڈائمنشن لگ چکی ہے. اسی طرح سے اگر آپ نے الائنڈ ڈائمنشن لگانی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہم ایک یہ طریقہ ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کلک کریں پھر دوسرے پوائنٹ پہ کلک کریں اور یہ ہم ڈائمنشن لگائیں، یا پھر یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کلک کریں الائنڈ کے اوپر اور دوبارہ سے انٹر پریس کریں اور ہم ایک پوائنٹ پہ کلک کر کے تو یہاں کلک کر دیں. تو اس طرح سے بھی ہم ڈائمنشن لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جب ورکنگ ڈرائنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوس ڈائمنشنز لگی ہوتی ہیں کافی ساری، تو ان کو لگانے کا کیا طریقہ کار ہے. ان کو لگانے کے لیے ہم اینوٹیشن کے ٹیب میں آئیں گے. اینوٹیشن کے ٹیب میں آنے کے بعد ہم یہاں سے لینئر ڈائمنشن ایک لگائیں گے. فرض کریں کہ میں یہاں سے ایک یہ ڈائمنشن لگا لیتا ہوں. اس کے بعد ہم نے کنٹینیوسلی یہاں پہ ایک ڈائمنشن یہ والی ہمیں چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر یہ چاہیے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے ہم نے ایک ڈائمنشن یہاں سے لگانی ہے. اس کے بعد ہم کنٹینیو پہ کلک کریں گے. تو جیسے ہی ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں اب جہاں پہ ہماری لاسٹ ڈائمنشن اینڈ ہوئی ہے تو وہاں سے ہماری نیکسٹ ڈائمنشن سٹارٹ ہو چکی ہے. اب جہاں پہ ہم کلک کرتے جائیں گے تو وہ اس کی ڈائمنشنز لگاتا جائے گا. یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ ہمارے اسٹیئر تک ہمیں ڈائمنشن چاہیے تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک یہاں پہ ڈائمنشن چاہیے. اس کے بعد پھر ہمیں ایک یہاں پر چاہیے اور ایک ہمیں یہاں پر چاہیے. اور اب یہاں پہ اسکیپ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں ہماری یہ کنٹینیوس ڈائمنشن ایک لگ چکی ہے. اب یہ ڈائمنشن دیکھنے میں تھوڑی بری لگ رہی ہے کیونکہ اس کی کچھ لائنز، اب یہ ایک لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں تک، یہ تو ٹھیک لگ رہی ہے ہمیں، آبجیکٹ سے 3 انچ کے فاصلے پہ ہے. اسی طرح سے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے جا کے نیچے ڈائمنشن لگائی تو یہ ہماری جو وال ہے اس کے اندر مرج ہو رہی ہے. اس کو اوپر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مینولی اگر تو 1-2 ڈائمنشنز ہیں ہماری تو ہم اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے ایک کو اگر سلیکٹ کرتے ہیں ہم اور یہاں سے پک باکس سے اس کو کلک کر کے تو یہاں پہ دوبارہ سے کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری ڈائمنشن یہ والی اوپر آ چکی ہے. اور دوسری جو ڈائمنشن ہے ہماری یہ بھی یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم کلک کر کے یہاں پہ لا سکتے ہیں. تو اب دونوں ڈائمنشن کی لائنز جو ہیں وہ اوپر آ چکی ہیں اور یہ برابر شو ہو رہی ہیں.
لیکن جو ریئل طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک کہہ لیں کہ جگاڑ ہے۔ ہم اس کو دوبارہ سے جو صحیح طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم لگائیں گے اور ڈائمنشن میں اس کی سیٹنگ کریں گے تاکہ یہ لائنز خود ہی برابر برابر شو ہوں۔ یہ ایک ہم نے ڈائمنشن یہاں سے لی، یہاں سے یہاں تک ہم نے ایک ڈائمنشن لگائی، اس کے بعد ہم نے دوسری ڈائمنشن یہاں سے لگائی دوبارہ، پھر ہم نے تیسری ڈائمنشن یہاں سے اسٹیئر تک لگائی، پھر ہم نے چوتھی ڈائمنشن یہاں تک لگائی، پھر ہم نے پانچویں یہاں پر لگائی اور پھر یہ لگائی اور ہم نے اسکیپ کر دیا۔ تو اس کو ہم نے لائنز کو برابر کرنا ہے۔ تو ان لائنز کو برابر کرنے کے لیے ایک طریقہ جو ہم نے پہلے دیکھا اور ایک جو ریئل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈائمنشن سٹائل میں جائیں گے، ڈی انٹر پریس کریں گے، اس کے بعد یہ ہمارا ڈائمنشن سٹائل ہے جو کرنٹ ہے، اس کو ہم موڈیفائی کریں گے۔ موڈیفائی کے بعد ہم یہاں پہ آئیں گے لائنز میں، لائنز کے بعد ہم آئیں گے فکسڈ لینتھ ایکسٹینشن لائنز۔ یہ جو ہماری ایکسٹینشن لائنز ہیں ان کی لینتھ ہم فکس کر دیں گے۔ تو فی الحال ان کی جو لینتھ ہے وہ 3 انچ آ رہی ہے ڈیفالٹ، تو ہم اس کو 1 فٹ کر دیتے ہیں، 12 انچ۔ انٹر پریس کرتے ہیں اور یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور سیٹ کرنٹ کرتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہماری ساری جو ڈائمنشنز تھیں ان کی جو ایکسٹینشن لائنز تھیں وہ ساری ایکول ود 1 کلک ہو چکی ہیں۔ اس کی لینتھ کم یا زیادہ بھی کی جا سکتی ہے۔ جہاں سے ہم نے ایکسٹینشن لائن کی لینتھ 1 فٹ کی ہے وہاں سے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں، تو جتنی بھی ڈرائنگ کے مطابق صحیح لگ رہی ہے ہم نے وہ ڈائمنشن رکھنی ہے۔ اینوٹیشن کو آپ نے سیکھا، اگر اینوٹیشن کے حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہو تو ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا تاکہ میں اس کو آنسر کر سکوں۔ تھینک یو۔